ابھی موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے چلا جائے۔ اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی مشکلیں سہتے ہو، کبھی اللہ سے کلام تو کرو، بات تو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے سوال کرے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک جا پہنچیں اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے۔ آپ کو کوئی بھی کوشچنز ہوتے ہیں یا کوئی ایشوز ہوتے ہیں، آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر کمنٹ کرنا صحیح نہ لگے تو نیچے سکرین پر نمبر ہے، واٹس ایپ پر آپ کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں، ہم آپ کو فل گائیڈ کریں گے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے کوشچنز کا آنسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہے اور ہر کسی کے دل میں ہے، بٹ ہم اللہ سے دور ہیں۔ جیسے جیسے نیا دن آ رہا ہے، اللہ سے دوری بڑھ رہی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہی دل آباد رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان بے چین ہے، چونکہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اس میں اللہ کو یاد رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا، ان کے کہے پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مگر جو شخص اس دور میں نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت مقام رکھتا ہے، متقی ہے۔ اس دور میں ہم اپنی نماز کو بہتر بنائیں گے تو جہاد جیسا عمل ہوگا، کیونکہ اب یہ زمانہ، اب یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی میری یاد سے روگردانی کرے تو اس کے لیے دنیاوی زندگی میں تنگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہم اللہ سے دور نہیں جا سکتے، بھلا اس سے کیسے دور جایا جا سکتا ہے جو دل میں ہے۔ ہم لوگ صرف غفلت کرنے والے ہیں، مگر اللہ کی محبت ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے بلایا ہے اپنی طرف، یہ ایک قدم آپ کی زندگی میں رنگ بھر دے گا اور گناہوں کی معافی لازمی ملتی ہے، کیونکہ اللہ لوگوں کو معاف کرنے کے بہانے بناتے ہیں، تو معافی مانگنے والے کی کیوں نہیں سنی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ایک اصل حقیقی یہ ریئل واقعہ ہے ایک بندے کا جس نے 99 قتل کیے تھے، کہ وہ اپنے گاؤں میں رہتا تھا، سب سے برا انسان تھا، سب سے گناہگار انسان تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں 99 قتل کیے، لیکن اب اس کا دل پریشان تھا۔ اب وہ گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا، اب وہ چاہتا تھا کہ میں صراط مستقیم پر چلوں۔ تو اس نے فیصلہ کیا، سوچا، اس نے ایک شخص سے بات کی، اس کو بتایا اس طرح کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو وہ شخص نے اس سے صحیح طرح سے بات نہ کی تو وہ چلا گیا۔ پھر اس کو پتا چلا کہ ایک فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، ایک فلاں بستی میں ایک بندہ رہتا ہے جو بہت نیک ہے، جو بہت پرہیزگار ہے۔ تو لوگوں نے اس کو ریکمینڈ کیا کہ آپ اس کے پاس جائیں، کیا پتا وہ آپ کو کوئی سولوشن بتا دے۔ تو وہ جب وہ دوسرے بستی میں گیا اور اس نے اس شخص سے جا کے ملاقات کی اور اس کو بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس شخص نے کہا کہ تجھے تو معافی ہی نہیں مل سکتی، تو ہے ہی گناہ گار بندہ، تو نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس بندے کو غصہ چڑھ گیا، تو اس نے اس کا بھی سر قلم، اس کو بھی قتل کر دیا، ختم کر دیا۔
تو اب وہ بڑا پریشان باہر نکلا۔ تو اب اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ایک بستی ہے، وہاں پہ سارے نیک لوگ رہتے ہیں، بہت نیک لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو وہ نکلا سفر کرنے کے لیے، 100 قتل کر چکا تھا، نکلا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے۔ اس نے قدم بڑھانا شروع کیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، سفر طے کرنا شروع کیا کہ راستے میں اس کو موت آ گئی۔ جب فرشتے آپس میں اس کو فرشتے نے اس کی روح نکالی تو فرشتوں کی آپس میں بحث ہوئی کہ اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے کہ جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فیصلہ کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا فاصلہ اس بندے کا اس بستی سے ہوگا، جتنا قریب یہ اس بستی کے ہوگا جو نیک لوگوں والی تھی، تو اس کو بخش دیا جائے گا، اور جتنا اگر یہ قریب ہوگا ان لوگوں سے جو بستی نیک لوگوں کی نہیں تھی، تو یہ بخشا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو سکڑ جا، راستہ تنگ، فاصلہ تنگ ہو جا، کیونکہ اس شخص کا اس زمین سے فاصلہ زیادہ تھا، لیکن وہ اس نیت سے جا رہا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اب نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ زمین سکڑ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ فاصلہ کم ہے دوسرے فاصلے کی نسبت، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ کے احسان کو یاد کریں۔ سوچیں ذرا کہ ایک بندہ اللہ سے ساری باتیں کرتا ہے، اپنا حال سناتا ہے، ہر وقت اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، کیا اللہ اس شخص سے محبت نہیں کریں گے؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ اس سے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اے جبرائیل، فلاں ابن فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ اترتے ہیں دنیا میں تو اس شخص کی محبت سارے جہان میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو چلیں، یہ سفر بہت حسین ہے، دل کو سکون دینے والا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی توفیق دی ہے، تو یہ اس کا بلاوا ہے۔